مجھے احساس تھا کہ میری سیٹ شیر سے ذرا اوپر ہے، لہٰذا میں نے بندوق کی نالی ذرا نیچے کی اور یقین کی خاطر پھر اپنے کان آواز پر لگا دیے۔ کئی بار میں نے یوں ہی کیا، اور جب میں مطمئن ہو گیا کہ میرا نشانہ صحیح ہے تو میں نے ٹریگر دبا دیا۔ دو ہی چھلانگوں میں شیر 20 فٹ چوڑی ندی کو پار کر چکا تھا۔ چند لمحے خشک پتوں پر شیر کے قدموں کی آواز آتی رہی اور پھر گمبھیر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس خاموشی کی دو وجہ ہو سکتی تھیں، یا تو شیر وہاں پہنچ کر مر گیا تھا یا پھر اسے گولی لگی ہی نہ تھی۔ رائفل کو کندھے پہ رکھے میں 3-4 منٹ تک کوئی آواز سننے کی کوشش کرتا رہا۔ جب مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی تو میں نے رائفل کندھے پر سے ہٹا لی۔ دوسرے ہی لمحے ندی کے کنارے پر سے شیر کے غرانے کی آواز آئی، جس کا مطلب تھا وہ زخمی نہیں ہوا اور اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ میں درخت پر زمین سے کوئی 10 فٹ بلندی پر تھا۔ چونکہ وہاں بیٹھنے کا انتظام کچھ اچھا نہ تھا، لہٰذا میں آہستہ آہستہ نیچے کو سرک رہا تھا، اور اس وقت زمین سے کوئی 8 فٹ اونچا تھا اور میرے پاؤں نیچے لٹک رہے تھے، اور مجھ سے 20 فٹ کے فاصلے پر ایک آدم خور شیر غرا رہا تھا۔ دن کے وقت اگر آپ نے شیر دیکھ لیا ہو مگر اس نے آپ کو نہ دیکھا ہو تو یہی صورتحال آپ کے خون کی گردش کو تیز کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن جب رات ہو اور وہ بھی اندھیری رات، اور شیر بھی ہو آدم خور، آپ یہ جانتے بھی ہوں کہ شیر آپ کی طرف گھور رہا ہے، تو یہ صورتحال خون میں طوفان برپا کر دیتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ شیر اپنی ضرورت سے زیادہ شکار نہیں کرتا اگر اسے تنگ نہ کیا جائے۔ شیر کے لیے بیل 2-3 دن کے لیے کافی تھا اور اسے مجھے ہلاک کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس کے باوجود میں بے چین تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ شیر دوسروں سے الگ نہ نکلے تو میں درخت پر محفوظ تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ میں سو جاتا یا درخت سے گر پڑتا اور شیر کے ہاتھ آ جاتا۔ میں نے سوچا اب بیکار بیٹھنے سے سگریٹ پینا بہتر ہوگا۔ میں نے سگریٹ سلگایا تو شیر ندی کے کنارے سے ذرا پرے ہٹ کر غرانے لگا۔ میں نے 3 سگریٹ پیے۔ اس دوران شیر میری طرف گھورتا رہا۔ آخر بارش آ گئی۔ میں نے ہلکے کپڑے پہن رکھے تھے۔ تھوڑی دیر میں سردی سے ٹھٹرنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ بارش سے بچنے کے لیے شیر کسی گھنے درخت یا کسی چٹان کے نیچے پناہ لے گا۔ بارش رات 11 سے صبح 4 بجے تک ہوتی رہی۔ جب یہ رکی تو آسمان صاف ہو گیا۔ اب میری تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے تیز ہوا چلنے لگی اور میں سردی سے ٹھٹرتا جا رہا تھا۔ صبح کے وقت ابھی سورج نکل ہی رہا تھا کہ بدری گرم چائے کی کیتلی لیے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے میری رائفل پکڑی اور اس کے دونوں آدمیوں نے مجھے بڑی احتیاط سے درخت پر سے اتارا۔ میری ٹانگیں جڑ گئی تھیں اور وہ کام کرنے سے انکار کر رہی تھیں۔ دونوں اچھے آدمی مجھے زمین پر لٹا کر میرے جسم کی مالش کرنے لگے، جس سے تھوڑی ہی دیر میں میرا خون گردش کرنے لگا۔ میں نے اس سے پہلے صرف آواز پر نشانہ باندھ کر گولی چلانے کا تجربہ کبھی کیا نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری گولی شیر کے سر سے صرف 2-3 انچ دور لگی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ واپسی پر راستے میں بارش کے سبب کیچڑ ہو گیا تھا۔ بدری کا ایک آدمی ناشتہ وغیرہ تیار کرنے کے لیے ہم سے 20 منٹ پہلے وہاں سے نکل چکا تھا۔ جب ہم اس کچے راستے پر گئے جو بدری کے گھر جاتا تھا تو اس آدمی کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دور آگے چل کر اچانک ہمیں ایک شیرنی کے پنجوں کے نشان بھی دکھائی دیے، جیسے وہ ندی کے کنارے سے ایک دم چھلانگ لگا کر اس راستے پر اتر آئی ہو۔ بدری کے آدمی کے قدموں اور شیرنی کے پنجوں کے نشانوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ دونوں بڑی تیزی سے سفر کر رہے تھے۔ بدری اور میں کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ مطلب صاف ظاہر تھا کہ شیرنی بدری کا پیچھا کر رہی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ شخص ہم سے 20 منٹ پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اگر وہ اب تک بدری کے گھر حفاظت سے پہنچ چکا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی اور یہ جان کر ہمارے دم میں دم آیا کہ بدری کے باغ سے تھوڑی دور اس طرف شیرنی نیچے کی طرف مڑ گئی اور وہ آدمی خیریت سے باغ میں داخل ہو گیا۔ بعد میں جب اس آدمی سے پوچھا گیا
تو پتہ چلا کہ اسے شیرنی کا پیچھا کرنے کے متعلق کچھ نہیں پتہ تھا۔ کپڑے خشک کرتے وقت میں نے بدری سے اس راستے کے متعلق پوچھا جدھر شیرنی گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ راستہ گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا ہے اور ایک نالے کی طرف جاتا ہے جو کوئی 2 میل آگے جا کر ایک اور نالے سے مل جاتا ہے۔ اس سنگم کے قریب گھاس کا ایک کھلا میدان ہے۔ بدری کا خیال تھا کہ شیرنی وہاں جا کر دن بھر آرام کرے گی کیونکہ اس کے آرام کرنے کی وہ بہترین جگہ تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح وہاں پہنچ کر شیرنی کو شکار کرنے کے لیے قسمت آزمائی جائے، لیکن ابھی ہمیں یہ یقین نہ تھا کہ شیرنی وہاں پہنچی ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ تھا کہ کچھ آدمی اکٹھے ہو جائیں جو آدھے دائرے کی شکل میں ڈھول وغیرہ بجاتے ہوئے شیرنی کو گھاس کے اس حصے تک لے جائیں۔ بدری نے اپنے مالی گوبند کو بلایا۔ گوبند نے بتایا کہ اس کے پاس 30 کے قریب آدمی ہیں۔ اس پلان کے بعد میں اپنی رائفل صاف کرنے لگا۔ دوپہر کے وقت گوبند 30 آدمی لے کر آ گیا۔ گوبند اور اس کے آدمی وہاں کے ہی رہنے والے تھے اور جانتے تھے کہ انہیں کس جگہ آدم خور سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے جب انہیں اپنے پلان کے متعلق بتایا تو وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ گوبند نے اپنے آدمی 2 گروہوں میں بانٹ دیے۔ ایک کا انچارج وہ خود بن گیا اور دوسرے کا انچارج ایک اور آدمی کو بنا دیا۔ اب منصوبہ یہ تھا کہ 1 گھنٹے بعد بدری بندوق کی ایک گولی چلائے گا اور دونوں گروہ ندی کے دونوں کناروں پر شور مچاتے اور ڈھول پیٹتے وہاں سے چل پڑیں گے۔ یہ منصوبہ تو بہت اچھا تھا مگر مجھے شبہ تھا، کیونکہ بعض اوقات شیر عادت کے خلاف ایسا کام کر جاتا ہے جس کی توقع نہیں ہوتی۔ صبح جس راستے میں نے آدم خور کے پنجوں کے نشان دیکھے تھے ان پر چلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ شیرنی جھاڑیوں کے گھنے حصے میں داخل ہو گئی تھی۔ چند 100 گز چلنے کے بعد میں نے دیکھا پہاڑی کو کئی چھوٹے چھوٹے ندی نالوں نے کاٹ رکھا تھا۔ اب میں گھاس کے اس میدان کو تلاش کر رہا تھا جہاں گوبند اور اس کے ساتھیوں نے شیرنی کو گھیر کر لانا تھا۔ چند قدم آگے گیا تو ایک جگہ مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ وہاں ایک گائے کی لاش پڑی تھی جسے کم از کم 1 ہفتہ پہلے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کی گردن پر پنجوں کے نشانوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے کسی شیر نے ہلاک کیا ہے۔ میں اس ڈھانچے کو کھینچ کر پہاڑی کے کنارے پر لے آیا اور اسے نیچے وادی میں لڑکا دیا۔ ڈھانچہ تھوڑی دیر تک لڑکتا رہا اور پھر ایک کھڈ میں جا کر رک گیا۔ بائیں طرف مڑ کر جب میں نے نیچے کی طرف اترا تو مجھے کوئی 300 گز کے فاصلے پر گھاس کا ایک کھلا میدان نظر آیا۔ یہ جگہ اس جگہ سے بہت مختلف تھی جس کا نقشہ میں نے اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا، کیونکہ وہاں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں میں آرام سے بیٹھ سکتا۔ شیرنی کسی طرف سے بھی آ کر مجھ پر حملہ آور ہو سکتی تھی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی اور میں کچھ کر نہ سکتا تھا کیونکہ بدری نے بندوق سے گولی چلا دی اور اس کے آدمی 2 گروہوں میں بٹ کر ندی کے دونوں کناروں پر چلنے کو تیار تھے۔ اتنے میں دور فاصلے پر مجھے لوگوں کے شور مچانے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ میری طرف آ رہے ہیں، مگر شور آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا اور پھر اس کی آواز مجھ تک پہنچنی بند ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد مجھے پھر شور سنائی دیا۔ جب وہ میری رائٹ سائڈ سے میرے لیول تک آ گئے تو میں نے انہیں بلند آواز میں شور بند کرنے اور اپنے قریب آنے کو کہا۔ ہمارا پلان غلط ثابت ہوا تھا۔ میں نے گھاس کے حصے کو پہلے سے نہ دیکھ رکھا تھا، اس وجہ سے اس کے علاوہ ہمارے پاس آدمی بھی بہت کم تھے اور جتنے آدمی تھے وہ بھی ٹرینڈ نہیں تھے۔ وہ پہاڑی علاقہ بہت بڑا اور گھنا تھا، وہاں تو سینکڑوں آدمیوں کی ضرورت تھی۔ ان آدمیوں کو جھاڑیوں میں سے گزرتے وقت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ میرے گرد بیٹھے اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے کانٹے نکالنے اور میرے سگریٹ پینے لگے۔ اس دوران گوبند مجھے بتا رہا تھا کہ ہمیں اپنا یہ پلان کل پر رکھ لینا چاہیے کیونکہ کل تک مکتیشور سے بہت سے اور آدمی بھی آ جائیں گے۔ اچانک گوبند نے اپنا ایک جملہ ادھورا چھوڑ دیا جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے میرے پیچھے کوئی چیز دیکھی ہے۔ میں نے ایک دم پلٹ کے دیکھا، وہاں ایک ویران کھیت میں شیرنی بڑی خاموشی سے چلی آ رہی تھی۔ شیرنی کو ندی تک پہنچنے کے لیے ابھی 300 گز طے کرنے تھے۔ ان میں سے 200 گز زمین ایسی تھی جہاں کوئی درخت نہ تھا۔ شیرنی سیدھی ہماری ہی طرف آ رہی تھی۔
اور وہ کسی بھی لمحے ہمیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اسے دیکھنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ مکتیشور کے باشندے اسے لنگڑی شیرنی کہتے تھے، مگر مجھے تو وہ لنگڑی دکھائی نہ دی۔ میرے ذہن میں بجلی کی طرح ایک پلان آیا کہ جو ہی شیرنی کھلے میدان سے جنگل میں داخل ہو تو میں بھاگ کر آگے جاؤں تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ پائے، اور جب وہ ندی پار کرنے لگے تو میں اس پر گولی چلا دوں۔ اگر میرے اور شیرنی کے درمیان کوئی باڑ وغیرہ ہوتی، یعنی کوئی رکاوٹ ہوتی، تو میں اسی وقت آگے بڑھ کر شیرنی پر کھلے میدان میں ہی گولی چلا دیتا، اور اگر نشانہ نہ بھی لگتا تو اسے ندی پر روک کر دوبارہ گولی چلاتا۔ لیکن چونکہ وہاں پر کوئی رکاوٹ موجود نہ تھی، اس لیے مجھے اس وقت تک انتظار کرنا پڑا جب شیرنی کھلے میدان سے جھاڑیوں میں داخل ہوئی۔ جب شیرنی نظروں سے اوجھل ہوئی جھاڑیوں میں، تو میں آدمیوں سے یہ کہہ کر آگے بڑھا کہ میرے آنے تک وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلے۔ آہستہ آہستہ ندی کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ راستے میں مجھے جنگلی گلاب کی ایک جھاڑی دکھائی دی جو چند گز پھیلی ہوئی تھی۔ اس جھاڑی کے درمیان میں ایک سرنگ سی تھی۔ جب میں اس سے گزرنے لگا تو میرا ہیٹ کانٹوں میں الجھ کر گر پڑا، جس سے میرے سر میں کئی کانٹے داخل ہو گئے، جنہیں بعد میں میری بہن میگی نے بڑی مشکل سے نکالا۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا، مگر میں اسی حالت میں اس گڑھے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے میں نے مردہ گائے کا ڈھانچہ پھینکا تھا۔ آخر میں وہاں پہنچ گیا۔ وہ گڑھا 40 گز لمبا اور 30 گز چوڑا تھا۔ اس گڑھے کا اوپر والا حصہ گھنی جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن نچلے والا حصہ بالکل صاف تھا۔ جب میں اس گڑھے کے کنارے پر پہنچا تو اندر سے مجھے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ شیرنی مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی اور پچھلی رات کی بھوک مٹا رہی تھی۔ اگر گائے کو چھوڑ کر شیرنی باہر نکلتی تو میں اس پر آسانی سے گولی چلا سکتا تھا، لیکن اگر وہ گڑھے کے اوپر والے حصے سے جھاڑیوں کے اندر سے پہاڑی کی چوٹی کی طرف چلی جاتی تو میرے لیے اسے دیکھنا مشکل ہو جاتا۔ گھنی جھاڑیوں سے جہاں سے شیرنی کی آواز آ رہی تھی، ایک تنگ سا راستہ میرے پاس سے گزرتا تھا اور ایسی چٹان کی طرف جاتا تھا جس کے نیچے 50 گز کے فاصلے پر ندی بہہ رہی تھی۔ وہاں کچھ کھلی زمین بھی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح شیرنی کو اس کھلی زمین کی طرف لے جایا جائے، اور اس کی یہی صورت تھی کہ پہاڑی پر ایک پتھر پھینک کر شیرنی کو پہلے ڈرایا جائے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گوبند کھڑا تھا۔ ہمارے نزدیک پہاڑی میں ایک غار سا تھا۔ میں نے اپنی ایک انگلی ہونٹوں پر رکھتے ہوئے گوبند کو بازو سے پکڑ کر اور اسے غار میں بھیج دیا۔ وہ اس غار میں دبک کر بیٹھ گیا۔ گڑھے میں ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا۔ ادھر سے فارغ ہو کر جب میں دوبارہ گڑھے کے منہ پر آیا تو شیرنی نے گوشت کھانا بند کر دیا تھا۔ یا تو اس نے مجھے دیکھ لیا تھا یا گائے کا گوشت اس کے لیے اب زیادہ نہیں بچا تھا۔ خاصی دیر تک نہ تو گڑھے میں کوئی حرکت ہوئی، نہ ہی کوئی آواز سنائی دی۔ آخر وہ مجھے دکھائی دی۔ وہ دوسری طرف گڑھے کے کنارے پر چڑھی اور پہاڑی چڑھنے لگی۔ جھاڑیوں میں سے وہ مجھے تھوڑی تھوڑی دکھائی دے رہی تھی، اس امید کے ساتھ کہ میری گولی جھاڑیوں سے گزر کر شیرنی کو لگے گی۔ میں نے جلدی سے بندوق اٹھائی اور نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلنے پر شیرنی ایک دم پیچھے کو مڑی اور دوبارہ گڑھے کی کنارے کی طرف آئی، اور وہاں سے ہو کر وہ میرے راستے کے قریب سے بھاگنے لگی۔ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ گولی اس کے کان کے قریب لگی ہے اور وہ ایک آنکھ سے اندھی ہے۔ وہ صرف گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی، جیسے کہ اکثر جانور ایسے موقع پر ہو جاتے ہیں۔ اسے یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ گولی اس کی طرف کس جانب سے آئی تھی۔ خیر جو کچھ بھی تھا، ایک زخمی اور بپھری ہوئی شیرنی میری طرف آ رہی تھی۔ جب وہ مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر رہ گئی تو میں نے جلدی سے نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ شیرنی پورے زور سے اچھلی اور اندھا دھند چٹان کے اوپر سے چھلانگ لگا کر بڑے دھماکے سے ندی میں کود گئی۔ میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو شیرنی کا جسم پانی میں ڈوبا ہوا تھا
اور اس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس کے ارد گرد کا پانی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ گوبند ابھی تک اسی غار میں دبکا بیٹھا تھا۔ میری طرف سے اشارہ پا کر وہ میرے پاس آ گیا۔ شیرنی کو دیکھ کر وہ مڑا اور آدمیوں کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں چلانے لگا، شیر مر گیا، شیر مر گیا۔ وہ آدمی بھی شور مچانے لگے۔ ان کی آواز سن کر بدری نے اپنی رائفل سے ہوا میں 10 فائر کیے۔ یہ فائر مکتیشور اور اس کے پاس کے گاؤں میں سنے گئے، اور دیکھتے دیکھتے ندی کنارے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے شیرنی کو پانی سے باہر نکالا اور بدری کے باغ کی طرف چل پڑے۔ اسے دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے۔ 1 گھنٹے بعد ہم نے اس کی کھال اتارنی شروع کی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ ایک آنکھ سے کانی تھی، اور اس کے جسم پر خار پشت کے زخموں کے کوئی 50 نشان تھے، جن میں سے بعض نشان 9 انچ لمبے تھے۔ 10 بجے میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ بدری نے بڑے دل سے مجھے رات وہاں ٹھہرنے کی دعوت دی، جسے چند مجبوریوں کی وجہ سے میں نے قبول نہ کیا۔ وہاں سے میں مکتیشور کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ 2 آدمی تھے جنہوں نے شیر کی کھال اٹھا رکھی تھی۔ ڈاک خانے کے سامنے کھلی زمین پر شیرنی کی کھال بچھا دی گئی۔ مکتیشور کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ وہ رات میں نے ڈاک بنگلے میں گزاری، اور دوسرے دن تقریباً 72 گھنٹوں کے بعد میں دوبارہ اپنے گھر نینی تال میں موجود تھا۔ کسی آدم خور کو ہلاک کرنے سے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، ایک ایسا اطمینان کہ میں نے ایک بہت بڑے خود غرض درندے کو اس کی اپنی ہی زمین پر شکست دی، اور کم از کم زمین کے ایک چھوٹے سے حصے کو اس سے محفوظ بنا دیا، اور ایک چھوٹی سی 8 سالہ لڑکی وہاں آزادی سے اب آ جا سکتی تھی۔